میرا جینا میرا مرنا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین رب العالمین۔ قبر کا قیام ہم نے شروع کیا تھا، اور پیج نمبر 152 153 ہے میرے پاس، اور یہاں تک پڑھا تھا ہم نے یہ جو آیت ہے سورہ المومنون کی، میرا خیال ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یہیں تک پڑھا تھا جی۔ برزخی زندگی جی کی میں یہاں تک اچھا پڑھا تھا۔ یہاں تک پڑھا تھا، یعنی اب یہ برزخی زندگی کا حال احوال بتایا جا رہا ہے جو قبر میں جانے کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، اور اگر قبر میں نہ بھی جائے تو جہاں بھی انسان ہوگا وہاں وہ برزخ کا حال احوال اس کے اوپر واقع ہوتا ہے۔ آگے ہے برزخی زندگی کی ابتدا۔ اس دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد سے لے کر قیامت برپا ہونے یعنی روز حساب سے پہلے تک کا طویل عرصہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ کب سے کب تک؟ دنیا کی زندگی ادھر ختم ہوئی اور انسان عالم برزخ میں داخل ہو گیا۔ عالم برزخ کب تک چلے گا؟ جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی۔ اس دور کی ابتدا یا انتہا یا اس کے وسط کا حال احوال بتانے آج تک خود کوئی واپس نہیں آیا۔ البتہ اس موضوع پر قرآن اور احادیث سے ہمیں جو معلومات ملتی ہیں وہی ہمیں نصیحت اور عبرت کے لیے کافی ہے۔ ان معلومات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں اور نافرمانوں کو برزخ کی دنیا میں داخل کرنے کے انداز اور طریقے جدا جدا ہیں۔ بہت اہم جملہ ہے، کیا بتایا جا رہا ہے؟ قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار ہیں اور جو نافرمان ہیں، برزخ کی دنیا میں داخل ہونے کا ان کا انداز بھی اور طریقے جدا جدا ہیں۔ اہل ایمان کے لیے کیا ہوگا جب وہ برزخ میں داخل ہوگی؟ اہل ایمان اور تقویٰ کو مرنے سے پہلے مزید نیک اعمال کی توفیق مل جاتی ہے تو موت ان کے لیے تحفہ بن جاتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک سے روایت کرتے ہیں، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس سے کام لیتا ہے۔ پوچھا گیا وہ کس طرح کے کام لیتا ہے؟ فرمایا موت سے پہلے اسے نیک کام کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہم اجعلنا۔ جان نکالنے کا مرحلہ۔ سچے مومن کے لیے نزاع کی تکلیف گناہوں کی بخشش اور درجات میں بلندی کا سبب بن جاتی ہے۔ اب ذرا اس پہ بھی غور کر لیں۔ بعض دفعہ نا انسان ہونے کے ناطے کبھی کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی بہت آخری دنوں میں تکلیف کے اندر ہوتا ہے، برے حالات میں ہوتا ہے، کہ شاید بہت اس نے گناہ کیے تھے، لیکن ایسی بات نہیں ہوتی۔ اس میں بہت ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں اور اس کو یاد رکھا کریں۔ ایک تو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت بھی ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بندہ نیک ہے تو اس کو پورے طریقے سے اس طرح سے کر دیا جائے کہ وہ بالکل صاف ستھرا ہو کے برزخ کی جو جنتی فیسلٹیز ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ان کو وہ اس کو مل جائیں۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتی ہیں ساری نزا کی تکلیف، یہی یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اور موت کلمے پر نصیب ہونے کی وجہ سے جنت کی بشارت دیا جاتا ہے مومن جو ہوتا ہے۔ اب اس میں بڑی خوبصورت آیت ہے یہ حامیم سجدہ کی، بہت ہی پسندیدہ آیت ہے میری۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، ثم استقاموا، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ نہ غم کرو ماضی کا، نہ آئندہ کا، مستقبل کا خوف کرو، بلکہ تم اس جنت کی بشارت دیے جاتے ہو جس کا تم وعدہ کیے گئے ہو۔ تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور جنت کی خوشخبری اور اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین توفاہم الملائکہ طیبین، وہ لوگ جن کی فرشتے اس حال میں جان قبض کرتے ہیں کہ وہ طیبین تھے، پاک اور صاف تھے۔ تو یقولون، وہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں، سلام علیکم، سلامتی سلامتی ہو تم پر، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، الجنہ، جنت میں، بما کنتم تعملون، وجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے روح قبض کرنے کے لیے جب مرنے والے کے پاس آتے ہیں تو اس کے نیک اور صالح ہونے کی صورت میں کہتے ہیں، اے پاک روح، تو پاک جسم میں تھی، اب تو جسم سے نکلا، تو خوبی والی ہے، اللہ کی رحمت سے خوش ہو جا، تیرے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، تیرا رب تجھ سے راضی ہے،
فرشتے مرنے والے کو مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے نکل آتی ہے۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بھی فرمایا، چنانچہ روح جسم سے اس طرح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہ نکلتا ہے۔ اللہ مجعلنا۔ ایمان والوں کی روح کا آسمانوں پر استقبال، ایمان والے آسمان پر کیسے ویلکم کیے جاتے ہیں۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما، جس روز اہل ایمان اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی وفات کا وقت قریب آتا ہے، رحمت کے فرشتے سفید ریشم کا کفن لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے روح، اللہ کی رحمت، جنت کی خوشبو اور اپنے خوش ہونے والے رب کی طرف جانے کے لیے اس حالت میں اس جسم سے نکلا کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ سورہ واقعہ کی آیت اس پہ یاد کر لیا کریں۔ وَرَوْحٌ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ النَّعِيمِ، اگر وہ انکان من المقربین، اگر مرنے والا مقربین میں سے تھا تو فرشتے یہی سب چیزیں لے کر آتے ہیں۔ مومن آدمی کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے بہترین مشک جیسی مست جو ہوتا ہے اس جیسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ جعلنا منہم۔ یہاں تک کہ فرشتے ایک دوسرے سے لے کر اس کی خوشبو سونگتے بھی ہیں، اور جب آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس آسمان کے فرشتے بھی اسی طرح کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خوشبو سونگتے ہیں اور آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے آپس میں کہتے ہیں، کیسی عمدہ خوشبو والی روح ہے جو زمین سے تمہارے پاس آ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنی زبردست انفارمیشن ہے، اور افسوس کے ساتھ آپ لوگوں کی بہت کم اسٹرینتھ میرا جینا میرا مرنا میں ہوتی ہے۔ تو خدا را، جو لوگ نہیں بھی فورم پہ ہیں آپ ان کو بھی لنک کے ذریعے انوائٹ کیا کریں کہ ایٹ لیسٹ میرا جینا میرا مرنا سنیں، جو اتنی موٹیویٹنگ ہے کہ انسان اپنا عمل صحیح کر کے ایسے لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو یہ کیا کریں۔ تو بہرحال ایسی اپرچونٹی اور اتنا جو آپ کو اویئرنیس ہے مل جانا ایک اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بڑی زبردست عمدہ خوشبو والی روح ہے جو زمین سے تمہارے پاس آ رہی ہے۔ فرشتے اسے لیے ہوئے جیسے ہی اگلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس آسمان کے فرشتے بھی اسی طرح کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس روح کو اہل ایمان کی روحوں کی جگہ علیین میں لے آتے ہیں، اور علیین کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ جب وہ روح وہاں پہنچتی ہے تو پہلے سے موجود، اب یہ بہت بڑی انفارمیشن ہے جو آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں، سن لیں۔ جب روح علیین میں پہنچتی ہے تو پہلے سے موجود روحوں کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی کو اپنے بھائی کے ملنے پر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ بعض روحیں اس نئی آنے والی روح سے پوچھتی ہیں، فلاں آدمی دنیا میں کس حال میں تھا، یعنی اپنے پچھلے دوستوں کا حال احوال رشتہ داروں کو پوچھتی ہیں۔ پھر وہ آپس میں کہتی ہیں، اسے ذرا چھوڑ دو، آرام کرنے دو، یہ دنیا کے مصائب و آلام میں مبتلا تھا۔ پھر وہ روح پوچھتی ہے جو یہاں سے گئی ہے ابھی تازہ تازہ، کہ کیا وہ فلاں روح تمہارے پاس نہیں آئی، وہ آدمی تو فوت ہو چکا ہے، یعنی علیین میں نہیں آئی۔ تو اس پر وہ افسوس بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اپنی ماں حاویہ جہنم میں چلا گیا، ہائے افسوس، لیکن علیین میں نہیں آیا تو پھر ظاہر ہے سجین میں چلا گیا۔ منکر نکیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں میت سے سوالات کرنے والے فرشتوں کی بابت فرمایا کہ ان کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلے رنگ کی ہوں گی۔ سوالات کے وقت میت کی عقل کا لوٹانا۔ حدیث ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبر میں آزمائے جانے اور منکر نکیر کے سوال جواب کے بارے میں آگاہ فرمایا تو میں نے پوچھا، کس نے پوچھا؟ سیدنا عمر پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت میری عقل لوٹا دی جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور یہ جو کمپلیٹ حدیث ہے اس میں اس طرح الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہاں بالکل آج کی طرح عقل لوٹا دی جائے گی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا پھر میں دونوں فرشتوں منکر نکیر کے لیے کافی ہوں گا؟ واللہ اگر ان فرشتوں نے مجھ سے پوچھا تمہارا رب کون ہے تو میں جواب دوں گا میرا رب تو اللہ ہے، تم بتا تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو حضرت عمر ہے نا، وہ ایسا کہہ سکتے ہیں۔ سیدنا عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سیدہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک کمزور عورت ہوں، قبر میں میرا کیا حال ہوگا؟ اب ذرا یہاں پر یہ غور طلب بات ہے کہ کون کہہ رہا ہے میں کمزور عورت ہوں؟ کون کہہ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو دین میں بہت ہی آگے بڑھی ہوئی تھی، وہ پوچھ رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تو کمزور عورت ہوں، قبر میں میرا کیا حال ہوگا؟ ذرا ہم بھی سوچیں ہمارا کیا حال ہوگا، کیا تیاری کی ہوئی ہے اس کی۔
اور روز سنتے ہیں نا تو پتہ ہی نہیں چلتا. ایک ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ جو ہے نائلہ جی کے بہنوئی، وہ بیچارے کسی اور کے فیونرل میں جا رہے تھے، اس سے پہلے وہ نماز پڑھے، اور نماز پڑھتے ہوئے بڑی اچھی اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی. تو یہ ہوتا ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگتا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ توحید کی برکت سے قبر میں سوالوں کے جوابات پر بھی ثابت قدم رکھے گا. اب اگلا جملہ بھی غور طلب ہے. کلمہ توحید، اس پر زبانی اور عملی گواہی اور اس پر ثبات کا حصول ہر مومن کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. کیا کہا گیا؟ کلمہ توحید، اشہد اللہ الہ الا اللہ. تو اس کے اوپر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کو بھی کہا جاتا ہے کلمہ توحید. زبانی اور عملی گواہی، یعنی صرف زبان سے نہیں، عملی گواہی کیا ہوتی ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد رسول اللہ ہے، تو اب میں نے کیا کرنا ہے؟ دونوں میں سیم ہی بات ہے نا، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو اب عملی گواہی کیسے ہوگی؟ اب میں صرف اللہ کی بات مانوں گی اور صرف رسول کا طریقہ اپناؤں گی، ٹھیک، اور اس پر ثبات. یہ جیسے ابھی آیت آپ کو سنائی، ان الذین قالوا، کہ جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، پھر کیا ہوا؟ ثم استقاموا، یہ ہے ثبات. پھر جم گئے کہ بس رب اللہ ہے تو رب کی ماننی ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی نہیں ماننی. یہ کہا جا رہا ہے یہ ہر مومن کی اولین ترجیح ہونا چاہیے، ٹاپ پریورٹی، تاکہ دنیا سے کامیابی سے کوچ کر جانے کے بعد قبر میں فرشتوں کے سوالات کے موقع پر بھی کامیابی نصیب ہو. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے، اللہ جاننا بھی. ایمان والوں سے قبر میں فرشتوں کے سوالات. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. سورہ ابراہیم کی آیت ہے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات، قول ثابت کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی. قول ثابت کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ بھی کلمہ توحید کو کہا جا رہا ہے. قول ثابت کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو زندگی میں بھی اس پر قائم رہنا چاہتا ہے تو اس کو ثابت رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی یہی ثبات جو ہے اس کو کیا دے گا؟ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی میں بھی کامیاب کرے گا. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت دفن کرنے سے فارغ ہو کر فرماتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بخشش اور سوال جواب میں ثابت قدمی کی دعا مانگو، کیونکہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے. پچھلی اس میں لیسن میں بھی آپ نے وہ دعا پڑھی تھی. اور یہاں جو یہ لکھا ہوا ہے نا کہ آئیے ہم اس قول ثابت کو یاد کر لیں، تو یہ دعا ہے اصل میں. اور اسی قسم کی دعا آپ صبح اور شام کے اذکار میں بھی پڑھتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں نا رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، پڑھتے ہیں نا اذکار سب لوگ. تو وہ بھی اسی جی طرح میم. کی دعا ہے. اور وہی دعا بھی کیا ہے کہ ہم تیاری کرتے ہیں وہ سوالات میں ثابت کرنے کے لیے. اور یہاں بھی یہ بہت اچھی دعا ہے، اس کو بھی کم از کم سوتے وقت ضرور پڑھنا چاہیے. ربی اللہ و دینی الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت. آسان سا ترجمہ ہے، آپ کو سمجھ آئے گیا ہوگا. میرا رب اللہ ہے، دین میرا اسلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اللہ کی کتاب پڑھ کر ایمان لایا اور میں نے تصدیق کی. اسے یاد کر لیں، تھوڑے دن اس کو سرانے رکھ کے پڑھتے رہیں، خود ہی یاد ہو جائے گی، اتنی آسان ہے. درست جوابات کی کامیابی پر دنیا اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسولوں دنیا اور آخرت میں اللہ اور اللہ کے رسولوں صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی گواہی دینے والے کامیاب انسان، رسولوں تو نہیں ہونا چاہیے، چلیں، انسان کی پرمسرت کیفیت کی مثال قرآن میں یوں بیان ہوئی ہے. یعنی جو دنیا اور آخرت میں اللہ اور رسول کی سچی گواہی دینے میں کامیاب ہو جائے نا، برزخ میں بھی، تو اس کی مثال یہ سورہ یاسین کی ایک آیت ہے. قیلت خل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی وجعلنی من المکرمین. جب اس سے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا تو کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں کر دیا. یہ اس کے لیے آتا ہے، سورہ یاسین میں آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ایک مومن انسان تھا جس نے سب لوگوں کو رسولوں کی جو تکذیب کر رہے تھے، 3 رسول اکٹھا موجود تھے، اور ان کو اس نے ایک تبلیغ کی تھی اور اس پہ لوگوں نے اس کو مار دیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. تو اس پہ اس نے یہ کہا تھا کہ کاش لوگوں کو پتہ چل جاتا، میری قوم کو، کہ میرے رب نے تو مجھے بخش دیا، اور صرف بخشا نہیں ہے، وجعلنی من المکرمین، باعزت لوگوں میں کر دیا ہے. اسی طرح کسی بھی بندہ مومن کے ساتھ قبر میں جب اچھا معاملہ پیش آتا ہے اور اسے اپنی کامیابی کے آثار نظر آتے ہیں تو وہ اس خوشخبری کی اطلاع اپنے اہل خانہ کو دینا چاہتا ہے.
نیچرل ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں آپ کو کوئی بھی کامیابی ملتی ہے تو آپ سب سے پہلے فون اٹھا کے کس کو اطلاع دیتی ہیں؟ اپنے باپ ابو کو، اپنی امی کو، بہن کو، بھائی کو. تو اسی طرح انسان انشاءاللہ جو قبر میں کامیاب ہوگا اس کا دل چاہے گا کہ میں بتا سکوں کہ میں تو کامیاب ہو گئی. حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت دفن کی جاتی ہے اس کے پاس دو سیاہ آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں جن میں سے ایک کا نام منکر دوسرے کا نام نکیر ہے. دونوں سے پوچھتے ہیں تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور جواب میں کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وہی کلمہ توحید ہے. دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمارا بھی یہی خیال تھا کہ تم یہی جواب دو. پھر اس کی قبر 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے، اسے روشن کر دیا جاتا ہے. پھر اس بندے سے کہا جاتا ہے سو جاؤ. وہ کہتا ہے میں اپنے اہل و عیال میں واپس جا کر انہیں اپنی مغفرت کی خبر دینا چاہتا ہوں. فرشتے جواب میں کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ اب تم دلہن کی نیند جیسی پرسکون نیند سو جاؤ جسے اس کے محبوب کے سوا کوئی نہیں جگاتا. چنانچہ وہ سو جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے قبر سے اٹھائیں گے. ابھی کافی ہے آگے چلے تھوڑا سا اور پڑھتی ہوں پھر انشاءاللہ آگے. استقبال قبر. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے خوش آمدید، مجھ پر چلنے والے لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ خوشی، سب سے زیادہ تو ہی عزیز تھا، اللہم اجعلنا. آج جب کہ بے بس کر کے تجھے میرے حوالے کر دیا گیا ہے تو میرے حسن سلوک دیکھ لے گا، تو میرا حسن سلوک دیکھ لے گا. پھر اس آدمی کی قبر حد نگاہ تک فراخ ہو جاتی ہے، اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. ترمذی کی حدیث ہے. میرے خیال میں یہاں تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو اگلی دفعہ پڑھاؤں گی تاکہ آپ جذب بھی تو کر سکیں. بہت اہم باتیں ہیں اور یہی کچھ سب کے ساتھ ہونے والا ہے. جب بھی ہو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بڑی عمر اور ایمان اور سلامتی کے ساتھ دے، لیکن ہونا تو یہی کچھ ہے. تو اس لیے اس کی تیاری بہت ضروری ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم سننا بھی پسند نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں تم تو چاہتی ہو مر جاؤ، اس لیے مجھے بتا رہی ہوں کہ قبر میں یہ ہوگا اور یہ ہوگا. یہ کتنی غلط ہماری اپروچ ہے. اگر کوئی ہمیں یہ سب چیزیں بتا رہا ہے تو اس سے بڑھ کے آپ کا کوئی خیر خواہ ہو نہیں سکتا نا، کہ آپ کی توجہ دلا رہے ہیں کہ آج آپ تیاری کر لیں، کیونکہ تیاری کا وقت ابھی ہمارے پاس ہے اور جس کا ہمیں اس ابھی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس لمحے میں یہ مہلت ہم سے ختم ہو جائے گی. تو آپ سوچیں پھر کتنی کوئی تیاری ہمیں اس قبر کے لیے کر کے رکھنا چاہیے، جس میں کبھی سوچ کے دیکھیں نا، کبھی سوچتے ہیں تو انسان کی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ اکیلے ہوں گے وہاں، کوئی بھی ساتھ میں نہیں ہوگا. اور کیا ساتھ میں ہوگا؟ صرف نیک اعمال، قرآن کی محبت، یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی. تو کرنے کے کام پھر کیا ہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور ہم تو جینا میرا ورنہ سننے کے لیے نہیں آ پاتے. ٹھیک ہے اتنے لوگ فورم پر موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے. اور ٹائم کیا ہے، ٹائم کس چیز کے لیے نہیں ہے یہ سوچنے کی بات. یہ ٹائم جس کو ہم صرف دنیا کے کاموں میں لگا رہے ہیں یہ تو ہمارے کسی بھی کام آنے والا نہیں. صرف دنیا اور دنیا کے پیچھے لگنے والا اولی الالباب نہیں ہوتا. عقل مند وہ ہوتے ہیں کہ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں. تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کرنے کے کام ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ کم از کم ہم جاننے کی کوشش تو کریں. جب جانیں گے نہیں، آج کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ قبر میں جانے کے ساتھ ہی ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کوئی اس طرح کا ہمارا حال ہے والا جیسے وہ اونٹ ہوتا ہے نا، وہ جب کسی خطرے کو دیکھتا ہے تو ریگستان میں صرف اپنا سر ریت کے اندر چھپا لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہو گیا. یا جیسے کبوتر کو کوئی بلی نظر آتی تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے شاید محفوظ ہو گیا. یہ ہمارا حال ہے افسوس کے ساتھ. تو سوچنے کی بات ہے، سوچے اور سوچوائے بھی کہ کیا ہے. اب میں ہاتھ پکڑ پکڑ کے تو نہیں سنا سکتی لوگوں کو، ٹھیک کہہ ہی سکتی ہوں اور حت الامکان کہتی ہوں اور دل تڑپتا بھی ہے. آپ یقین کریں دل تڑپتا ہے کہ کاش یہ سارے لوگ یہ باتیں سن لیں اور تیاری کر لیں. تو بس ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں یا دعا کر سکتے ہیں، بار بار کہہ سکتے ہیں، کہتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علینا انك انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.